السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول انتہائی عشق۔ بہروز تم سے یہ امید نہیں تھی، ایک راہ چلتی لڑکی کو تم کاظمی ہاؤس کی بہو بنا کے لے آؤ گے۔ راز جان، وہ راہ چلتی اب میری بیوی ہے، بہروز تنک کے بولا۔ جو اس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں نکاح کرتی ہے نا، وہ راہ چلتی ہوئی خاندانی نہیں۔ جنید صاحب کی سخت گیر آواز پہ بہروز کے ساتھ ہیر بھی لب بھیج گئی۔ یہ راہ چلتی تھی یا خاندانی، پر اب یہ میری بیوی ہے۔ تم پوتے ہو میرے، دل و جان سے عزیز ہو، لیکن تم نے اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لا کے جو غلطی کی ہے اس کے لیے تم بہت پچھتاؤ گے۔ گزرے لمحوں کی باتوں کو یاد کرتی ہیر کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ دارالامان میں تھی۔ وہ بہروز اور اپنے رشتے کو ایک موقع دینے والی تھی، اسے خاموشی سے چھوڑ آئی تھی، بنا کچھ کہے، بنا کچھ بولے۔ اور وجہ جنید کاظمی تھے، جنہوں نے اسے اپنے پوتے کی زندگی سے نکل جانے کو بولا تھا۔ انہیں ہیر کا وجود کاظمی ہاؤس میں دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ خاموشی سے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ میرے پوتے کی زندگی سے نکل کے کیا لوگی؟ انکل پلیز، وہ انہیں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اسے پیسوں کا لالچ نہیں، لیکن نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ یہ پکڑو بلینک چیک، جتنی چاہے رقم بھر لو، لیکن دوبارہ میرے پوتے کے قریب بھی مت آنا۔ وہ نفرت اور حقارت سے بولے۔ وہ بلینک چیک آج بھی اس کے پاس پڑا تھا۔ کھڑکی سے تیز ہوا کا شورش سنائی دے رہا تھا۔ بارش کی موٹی موٹی بوندوں نے پل میں اسے بھگو دیا، جیسے وہ بھی اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہو۔ اس نے اوپر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں اتنا بڑا جہاں تھا اور ہیر بطول کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دارالامان میں اسے پناہ لینی پڑی۔ بہروز کاظمی، کیا اس نے بھی مجھے نہیں ڈھونڈا ہوگا؟ اسے ایک گہری چوٹ نے اس کے روح تک کو زخمی کر دیا۔ کیا میں اتنی غیر اہم تھی بہروز کاظمی کہ تم نے مجھے ایک بار بھی ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ ہمارے بیچ محبت نہیں تھی، لیکن رشتہ تو تھا نا۔ وہ کب سے گہرا سانس بھر گئی۔ اس کی گزشتہ باتیں پھر سے سماعتوں میں گونجی۔ ہم انسان اللہ کے آگے بے بس ہیں، باقی تمہیں جو فیصلہ لینا ہے لے سکتی ہو۔ تم چاہو تو مجھ سے الگ بھی ہو سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بھائی اور بھابھی سے دور رہنا۔ اگر انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ وارن کرتا وہاں سے چلا گیا، اور ایسا نظروں سے اوجھل ہوا کہ 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ ایک ہی شہر میں ہونے کے باوجود وہ اب تک نہیں ملے تھے، کیونکہ اسے کسی کی طلب ہی نہ تھی ملنے کی۔ پھر اللہ نے ہیر کا دل بدل دیا۔ اس کے دل میں اب صرف اس کا محرم تھا، لیکن وہ یہ بات صرف خود سے ہی کہہ سکتی تھی۔ ہیر، وہاں کیوں کھڑی ہو بیٹھا؟ اور دیکھو نا کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، مکمل بھیگ گئی۔ بند کرو کھڑکی کے پارٹ کو، جلدی سے۔ یشو آنٹی کی بات پہ ہیر ایک دم چونکی اور آگے بڑھ کے کھڑکی کے دونوں پارٹ بند کیے۔ وہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب بارش تیز ہو گئی۔ ہیر نے سر جھکائے ایسے کہا، اداس کیوں ہو اتنا؟ کیا ہوا؟ یشو آنٹی نے اسے جھکا سر سے اوپر اٹھایا۔ کچھ نہیں، بس کچھ بھولے بسلے زندگی کے لوگ یاد آ گئے۔ وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ کوئی اس کو دیکھ لیتا، اسے تو یقین ہی نہیں کرتا کہ وہی پہلے والی ہیر تھی جو صرف سازشی لڑکی تھی۔ اچھا اداس نہیں ہو، یہ لو، یہ کارڈ ہے، تمہاری جاب کی بات کی تھی زبیر صاحب نے، بہت اچھی کمپنی ہے اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا ہے، کل تم جا کر بات کرنا، ایشو آنٹی نے بہت محبت سے کہا۔ ہیر نے کارڈ کو دیکھا۔ اسفندیار خان نام پڑھ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاب اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ دارالامان میں اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی، لیکن اسے زندگی گزارنے کے لیے جاب کرنی تھی۔ دارالامان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایشو آنٹی ناظرہ پڑھایا کرتی تھی۔ دارالامان کا ایک اسکول بھی تھا جہاں بچیوں کو تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ہیر اسی اسکول میں پڑھاتی تھی، پر اسے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا تھا، اور ایشو آنٹی نے ہی اسے بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ زندگی کو دل سے جیے۔ ہیر نے اسے اپنی کوئی بھی بات اب تک شیئر نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ایشو آنٹی یہ جانتی تھی کہ ہیر ایک بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن دکھی لڑکی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ٹریجڈی سے گزری تھی، نہیں چاہتی تھی کہ ہیر کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ تولیہ لیے وہ اس کی جانب بڑھتی خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ ہیر مسکرا دی۔ ایشو آنٹی، میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا، لیکن ہوتی تو آپ کی جیسے ہوتی۔ بچپن میں ہی ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ رشتے کی ایک آنٹی نے مجبوراً پالا، اپنی بیٹیوں کی ہر طرح کی سہولت عطا کی، لیکن مجھے ہمیشہ تنگ دستی میں رکھا۔ یہی وجہ رہی کہ ہیر حاسد بن گئی۔ سب کچھ وقت کے ساتھ بیت گیا، لیکن تربیت میں شاید کمی رہ گئی۔ آپ جیسی ماں ہوتی تو شاید میں کبھی کمی نہ رہتی، اور میں بھی خاندانی لڑکی ہوتی۔ مسکرا کے بولتے بولتے آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔
یہ دنیا بہت ظالم ہے ہیر، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ کیا یہ اللہ کی تم پہ عنایت نہیں کہ اس نے تمہیں کسی غلط انسان سے نہیں ملوایا؟ ان 6 ماہ میں تم یہاں بالکل محفوظ رہی، کیا یہ اللہ کا خاص کرم نہیں؟ اگر تم غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی تب کیا ہوتا؟ اس وقت تم کہاں ہوتی؟ ایشو آنٹی کی بات پہ ہیر کو 6 ماہ پہلے والا واقعہ یاد آ گیا، جب وہ کاظمی ہاؤس چھوڑ کر نکلی تھی۔ اس رات کسفہ اور حاشر کا ولیمہ تھا۔ بہروز نے غصے سے اس کا گلا دبا دیا۔ وہ کتنی اپسیٹ تھی، اور پھر جنید کاظمی نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ اس رات وہ 2 شرابی کے ہاتھ چڑھ گئی تھی جو اس کی عزت کو رون دینا چاہتے تھے۔ تب وہاں ایشو آنٹی اپنی دوست کی گاڑی میں وہاں سے گزری۔ ان کے ساتھ باڈی گارڈز بھی تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہیر کو ان دونوں گنڈوں سے بچا لیا اور اپنے ساتھ دارالامان لے آئی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، سماجی کام بھی کرتی تھی۔ اس رات اللہ نے ہیر پر کرم نوازی کی تھی اور ہیر نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس بڑی بلڈنگ کے جانب بڑھتا اب لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ بہت ہی تفاخر سے وہ اپنی سیکرٹری رمیز صاحب کی باتیں بھی سن رہا تھا، جو آج کی تمام میٹنگز کی ڈیٹیلز اسے دے رہے تھے۔ لفٹ رک چکی تھی۔ باہر نکلتے ہی اب بہروز تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، اور رمیز اس کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کی کوشش میں بھاگ رہا تھا۔ اسفندیار خان کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اس نے کیوں میٹنگ کال کی ہے؟ بہروز نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ سر، وہ جو پروجیکٹ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں نا، اس کی ہیڈ مس کنول ہے، تو انہیں مس کنول کے ساتھ کام کرنے پہ ایشو ہے، ایسا کچھ سننے میں آیا ہے۔ تو لگتا ہی ہے کہ وہ اس بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں۔ رمیز صاحب کی بات پہ بہروز نے پرسوچ انداز میں نے دیکھا۔ مس کنول سے ان کا کیا ایشو ہے؟ وہ ہماری کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں، اسفند کو ان سے کیا مسئلہ ہونے لگا؟ بہروز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ رمیز کی بات پہ بہروز نے بھویں اچکائی۔ اوکے، آپ اسفندیار خان سے میٹنگ فکس کریں اور مس کنول کو میرے آفس میں بھیجیں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتا اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کنول اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ نیک سکھ سے تیار ہمیشہ کی طرح جنگلی بلی کے روپ میں ہی بہروز کو دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی بہروز کے چہرے پہ مسکان کا احاطہ ہوا۔ کیسے ہو؟ وہی لاپرواہ انداز۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم کیا کر رہی ہو ایسا کہ لوگوں کو تم سے ایشو ہونے لگا؟ اسفند نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتی حیرانی سے پوچھنے لگی۔ یہ اسفند کے ساتھ کیا سین ہے؟ اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ بہروز نے سیدھے مدعے پہ بات کی۔ اف، نام مت لو اس اونٹ جیسی مخلوق کا، اتنا لمبا قد کاٹ ہے، اس بندے سے بات کرنے کے لیے گردن کو بھی اکڑا کے اوپر کرنا پڑتا ہے۔ یہ خامی ہے؟ بہروز نے حیرت سے پوچھا۔ یہ چھوڑو، بلکہ یہ پوچھو، خاصیت یہ ہے؟ خامیوں کا تو انبار اس شخص میں۔ کنول منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو؟ اس کی بات پر ایک پل کو کنول بالکل خاموش ہو گئی، لب بری طرح بھینچے جسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو پر کہہ نہیں پا رہی ہو۔ کنول، کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، شاید میں کچھ ہیلپ کر سکوں۔ آج میٹنگ ہے اسفند سے، اور یقیناً اسے بھی کوئی نہ کوئی اعتراض ہوگا، تو وہ کچھ بات کرے اس سے پہلے مجھے سب بتانا ہونا چاہیے۔ بہروز کی بات پہ کنول ایک پل کو اسے دیکھنے لگی، پھر گہرا سانس بھرتی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ ہم یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے اور اچھی خاصی دوستی بھی تھی، لیکن وہ بات کرتے کرتے ٹھہری۔ لیکن کیا؟ وہ ہر کام 2 نمبری طریقے سے کرتا؟ مطلب؟ اس کی بات بہروز کے سر کے اوپر سے گزری۔ مطلب اس کو کوئی بھی ٹاسک سونپا جاتا، اسے پورا کرنے کے لیے وہ صحیح غلط کا فرق نہیں سوچتا تھا، ہر جائز ناجائز طریقے کو اپنا کے وہ اپنا مقصد پورا کرتا، جس سے مجھے چڑ تھی، اور پھر ہماری دوستی ختم ہو گئی۔ وہ یونی کا مشہور گنڈا بندہ چلا گیا، مار کٹائی کی بنا تو وہ بات ہی نہیں کرتا تھا، اور اس کا یہی ایٹیٹیوڈ مجھے زہر لگتا تھا۔ جہاں بات زبانی کلامی حل ہو جاتی، وہاں یہ تھپڑ مارنے سے گریز نہیں کرتا۔ کنول بولنے پہ آئی تو بولتے ہی چلی گئی، اور بہروز چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ یہ کتنے عرصے پرانی بات ہے؟ پوچھا بھی تو کیا؟ کنول نے غصے سے اسے گھورا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں کینیڈا چلے گئی، اب 2 سال بعد آئی ہوں، پاکستان تمہارے سامنے ہوں۔ وہ خفگی سے بولی۔ کنول اس کی کزن تھی، اس کے دادا کی دور کی کزن کے بیٹے کی بیٹی، لیکن جنید کاظمی کو دل و جان سے عزیز تھی، بالکل قصوہ کی طرح۔ بہروز کو بھی وہ کزن کی حیثیت سے ہی اچھی لگتی تھی۔ 3 ماہ پہلے ہی وہ واپس پاکستان لوٹی تھی، اور جنید کاظمی کی پرجور خواہش پر بہروز شمریز کے ساتھ
کمپنی جوائن کر لی تھی۔ بہروز بھی کمپنی کو ان 6 ماہ میں اچھے سے ہینڈل کر چکا تھا کہ دادا جان بھی اس کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ عاشور کے ساتھ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے یورپ گھومنے کے لیے چلے گئے تھے۔ انہوں نے پچھلے ماہ واپس آ جانا تھا، لیکن اچانک سے کسوہ کی گڈ نیوز ملنے پہ عاشور اسے واپس نہ لا سکا۔ وہ ویک تھی اور ابھی 19 سال کی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سفر کرنے سے منع کر دیا۔ اس وقت وہ فرانس میں تھے اور اس کی غیر موجودگی میں بہروز ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا تھا۔ کول کیا پتا اب وہ کتنا بدل گیا ہو۔ ہم کسی کو بھی اس کے ماضی سے ریلیٹ کر کے کوئی راہ اخذ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں حال کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کام کر کے ہماری کمپنی کو اچھا خاصا فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر وہ رکا، اگر کیا؟ اگر تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ بہروز نے صاف الفاظ مجھ سے کہا۔ میں نے کب کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میری تو اس سے ہارڈلی 2 سے 3 دفعہ ملاقات ہوئی، کول نے ناراضگی سے کہا۔ ان 2-3 ملاقاتوں میں ہی تم نے اس سے ہمارے حوالے سے میٹنگ رکھوائی ہے۔ ابھی اس سے آج ملوں گا تو ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہوگی جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ بہروز کی باتیں سنتے کول اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اگر بہروز کو میری کل کی گئی حرکت کا پتہ لگا تو کیا کرے گا؟ دل ہی دل میں پریشان ہوتی سوچ رہی تھی، اور کناکیوں سے بہروز کی جانب دیکھا جس کا دھیان اب سارا اپنے کام کی جانب تھا۔ وہ خاموشی اٹھ کر بہروز کی کیبن سے باہر آ گئی۔ اس اونٹ کا کیا کروں؟ یہ تو بہروز کے کان بھرے گا اور پھر نانا جان کو سب کچھ بتا دے گا۔ یہ تو پورا ایٹم بم بن گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پھٹے اور بہروز سے میٹنگ کر کے میرے خلاف اس کے کان بھرے، میں اس سے پہلے اس اونٹ سے میٹنگ کر کے اس کی طبیعت صاف کرتی ہوں۔ یس، یہ صحیح ہے، کول دل میں سوچتی ہوئے اپنے آفس کی جانب بڑھتی اسفند کے نمبر پر کال ملا دی۔ دوسری طرف اسفند جو اس وقت ایک فارمل ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا، اپنے موبائل پر آتا نمبر دیکھ اس کے لب بھیجے تھے۔ اس نے موبائل کو ایک طرف کر کے اپنی میٹنگ جاری رکھی، لیکن کال پھر بھی اس نے آنے لگی جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوا۔ ایکسکیوز می، وہ ایکسکیوز می کرتا دوسرے جانب بڑھا اور کال ریسیو کرتا موبائل کان کے ساتھ لگا کے اونچی آواز میں بولا، واٹ ہیپن ٹو یو؟ خاکت آواز سنتے کول ماتھے میں بل پڑا۔ اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کان کے پردے پھاڑنے ہیں تم نے؟ وہ بھی اس کے لہجے میں بولی۔ اتنی نازک مزاج ہو تم کہ موبائل پہ آواز سن کے تمہارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فون کر کے تنگ کر رہی ہو؟ اسفند کی آواز پہ کول نے اپنے دانت کچکچائے۔ مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایڈریس بھیج رہی ہوں، فوراً وہاں پہ پہنچو۔ وہ اسے حکم دیتی کال کاٹنے ہی لگی تھی کہ دوسری جانب سے اسفند کی آواز سنتے اس کے پیروں لگی سر بجھی۔ تم میری باس نہیں ہوگی، جو تم کہو گی میں وہ کروں گا، اپنی لمٹ میں رہو۔ کول بخاری، اور آئندہ میرے نمبر پہ فون کیا نا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے اسفند نے کال کاٹ دی۔ کول نے اپنے موبائل کو گھور کے ایسے دیکھا جیسے یہ موبائل نہیں اسفند خود ہو۔ پتہ نہیں اکڑ کس چیز کی ہے اس کو، اونٹ جیسی مخلوق۔ میں جو دیکھوں کال کاٹے، چنے چبائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ اف، اب کیا کروں؟ کول گہرا سانس خارج کرتے موبائل ایک طرف پھینکا۔ ایک کام کرتی ہوں، خود ہی چلی جاتی ہوں اس کے پاس۔ میں نہیں چاہتی کہ بہروز سے کچھ بھی ہمارے بارے میں غلط بولے۔ کل کی بات تو بالکل بھی نہ بتائیں، ورنہ میری کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی۔ کول پریشان ہوتی کل کا واقعہ سوچتی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یہ آرڈر میں نے دیا تھا تو میں ہی لوں گی۔ وہ غصے سے اسفند کو دیکھتی ویٹر سے بولتی اسفند کے ٹیبل سے کھانا اٹھانے لگی کہ اسفند نے اس کا ہاتھ روکا۔ یہ میری ٹیبل پر پہلے آیا ہے، لہٰذا تم اس سے نہیں اٹھا سکتی۔ اسفند نے بھی غصے سے کول کو گھورتے ہوئے، وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں موجود تھے اور ایسے میں دونوں کے بیچ میں پھر سے انبن شروع ہو گئی۔ تم میرے ہاتھ ایسے نہیں روک سکتے، وہ بھڑکی۔ اسفندیار خان نے ماتھے میں بل ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ تم میرے ٹیبل سے ایسے کھانا اٹھا کر نہیں لے جا سکتی۔ کول بخاری، اس نے بھی اس کے پورے نام سے پکارتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ اس کے انداز پہ کول کا دماغ بھگ سے اڑا اور وہ لازانیہ کا بھرا ہوا بال اس کے ٹیبل پہ الٹ دیا، جبکہ کولڈ ڈرنک اس کی شرٹ پہ اچھال کر پھینکتی اس کی وائٹ شرٹ ایک دم سے داغدار ہوئی اور وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ یہ لو، کر لو اپنا آرڈر پورا، کول غصے سے کہتی ہوئی پلٹی۔ اس وقت اسفند کو اس پہ اتنا غصہ آیا کہ اگر وہ اس کو روکتا تو شاید اس کا وہ ہاتھ اٹھ جاتا، اور ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بامشکل قابو کیا اسے جاتا ہوا دیکھتا بے جداب کھاتا رہ گیا۔ کول سارا واقعہ یاد کرتی ہوئی اب مسلسل ناخن چبا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساری غلطی اس کی تھی، کیونکہ کل جو کچھ اس نے کیا
بدلے میں اسفند بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا تھا، پر اس نے نہیں کیا۔ اب وہ بہروز سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ سے ہٹانا چاہتا تھا، اور کنول ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے کچھ کرنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اسفند سے ملنے کا پلان کیا۔ گاڑی اسفندیار خان کے آفس کی بلڈنگ کے باہر کھڑی کرتی وہ ہیلز کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ اس کی سیکرٹری نے کنول کا راستہ روک لیا۔ ایکسکیوز می میم، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے اسفند سے ملنا ہے، میری اپائنٹمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ سوری میم، اس وقت وہ میٹنگ میں ہیں تو ابھی کسی سے مل نہیں سکتے، آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ سیکرٹری نے بہت ادب کے دائرے میں اس سے کہا۔ واٹ ویٹ؟ وہ بھی کنول بخاری ویٹ کرے گی؟ نو وے، تم ہٹو آگے سے، میں خود جا کے مل لیتی ہوں۔ کنول نے اسے ایک طرف کرتے ہوئے سائڈ سے ہو کے نکل جانا چاہا کہ پھر سے اس رستے میں آ گئی۔ میم پلیز، آپ اندر نہیں جا سکتی، سر بہت غصہ ہوں گے، پلیز آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ وہ لڑکی کنول بخاری کو جانتی تھی کیونکہ کنول بخاری 1 سے 2 بار ان کے آفس میں آ چکی تھی، پر اسفندیار فارنر کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں بزی تھا۔ آئی نو تم جھوٹ بول رہی ہو، ٹھیک ہے میں خود بات کر لوں گی۔ کنول نے اسے منہ پہ لتھاڑتے ہوئے اسفند کی کیبن کا دروازہ غصے سے کھولا، اور قدم اندر بڑھے ہی تھے کہ اس کے انٹر ہوتے ہی وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دروازے سے انٹر ہوتی لڑکی کے اوپر جا ٹھہری۔ اسفند، جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا سب سے بات کر رہا تھا، بے اختیار اس کی نظر بھی سامنے اٹھی تو پلٹ نہیں بھول گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ کنول اس کے آفس میں اس طرح بے دھڑک داخل ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے منع کرنے کے باوجود۔ شی از لکنگ سو بیوٹیفل۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایک فورنر شخص نے کنول کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے زیر لب کہا، جس پہ اسفند کا دماغ مزید بھڑکا۔ اسے سے اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا لمبے لمبے ڈھک بھرتا کنول کے قریب آیا، اسے سختی سے بازو سے پکڑے دبوچ گیا اور اسے اپنے آفس سے منسلک دوسرے روم کی جانب بڑھا اور اسے اندر لیے زور سے دروازہ بند کیا۔ روم میں آتے ہی اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، کس حق سے، کس حیثیت سے تم یہاں آئی ہو؟ وہ اتنے غصے سے بول رہا تھا کہ کنول جیسے نڈر اور بے باک کانفیڈنٹ لڑکی بھی سہم گئی۔ ایک تو آفس میں اچانک آنے پہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے وہ گھبرا کے وہیں رک گئی۔ وہ اپنی غلطی کی اس سے معافی مانگنے آئی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک اور غلطی کر جائے گی۔ ہر اس جگہ تمہارا آنا ضروری ہے جہاں سب مرد موجود ہو، وہ دانت کچکچاتے بولتے اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا اور جھٹ سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نمی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ بنا اسفند کو کوئی جواب دیے وہاں سے باہر جانے لگی کہ اسفند نے واپس اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سب موجود ہے باہر، اپنے حسن کے جلوے دکھانے کی کوشش مت کیا کرو، جب تک وہ سب چلے نہیں جاتے تم یہیں رہو گی، سمجھی تم؟ وہ غصے سے ضبط کرتا بولتے بند دروازے کی جانب بڑھا۔ میں کیوں رکوں یہاں؟ وہ بھی اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد کون سی کسی کی بات سنتا؟ وہ ڈرمی سے بولی کہ تم کنول بخاری، تم سنو گی اور مانو گی بھی، سمجھی تم؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا اور باہر نکلتے ہی دروازے کو باہر سے لاک لگا دیا۔ وہ غصے سے پیچ و تھاپ کھا کے رہ گئی۔ بڑی سی بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ایک پل کو ہیر کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن پھر حوصلہ کرتی ریسیپشن سے پوچھتی وہ اسفندیار خان کا ویٹ کرنے لگی، کیونکہ وہ کسی خاص میٹنگ میں تھا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھی وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی سامنے ٹیبل پہ بڑی میگزین اٹھا کے وقت گردانی کرنے لگی کہ کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شخص کی صرف پوش ہی دکھائی دی۔ وہ شاید اسفند کے آفس کی طرف جا رہا تھا، پر اس کے قدموں میں کافی تیزی تھی۔ ہیر کا دل عجیب سا ہونے لگا، کچھ تو الگ تھا اس میں، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسفند اپنے تمام ڈیلیگیشن کو رخصت کر رہا تھا جب بہروز اس کے آفس میں داخل ہوا۔ اسے اچانک اپنے آفس میں دیکھ اسفند کھٹکا، لیکن باقیوں کو رخصت کرتے ہوئے بہروز کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا حال ہے بہروز، کیسے ہو؟ اسفند نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بیٹھنے کے لیے چیئر کی جانب اشارہ کیا۔ کنول کہاں ہے؟ بہروز کا لہجہ سرد تھا، جسے محسوس کرتے اسفند کی ایک نظر اس کو دیکھا۔ وہاں روم میں، اسفند نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بہروز کی بات سنتا وہاں اس کے روم کی جانب بڑھا اور اسے کھول دیا۔ سامنے ہی کنول آنکھوں میں آنسو لے کھڑی تھی۔ باہر آؤ، بہروز نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس سے اپنے ساتھ لے اسفند کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسفند، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے کیسے کنول کو روم میں قید کر لیا؟ اس کی بات پہ اسفند نے اپنی ٹوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھتے گہری نگاہوں سے بہروز کی جانب دیکھا، جو بہت معصوم بنے کھڑے بہروز کی ہمدردی بٹور رہی تھی۔ یقیناً اس نے فون کر کے بہروز کو یہاں بلایا تھا۔ مسٹر بہروز کاظمی، میرا نہیں خیال کہ ہم مزید ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی کزن کو لے جائیے اور کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو چیک کروائیے، ان علاج کی سخت ضرورت ہے۔ اندازہ
اور اس کی باتوں پر کنول کے ماتھوں پہ ڈھیروں بل پڑے۔ بہروز نے پلٹ کر کنول کی جانب دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ اسفند اتنے غصے میں بات کر رہا تھا؟ مجھے نہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت، تمہیں ہے۔ تم جا کے علاج کرواؤ اپنا۔ ایک تو میں تم سے معافی مانگنے آئی، اوپر سے تم نے مجھے کمرے میں ہی بند کر دیا۔ یہ بھلا کون سا طریقہ ہے؟ کنول بھی تیز لہجے میں بولی۔ کس بات کی معافی؟ اب کی بار بہروز نے کنول کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ معافی نہیں؟ کون سی معافی؟ میں تو کوئی معافی مانگنے نہیں آئی تھی۔ کنول فوراً ہی اپنی بات سے مکر گئی۔ بہروز نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو تھی جو کنول چھپا رہی تھی۔ اب کی بار کنول نے اسفند کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا اور بہروز کو کچھ نہ بتائے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس چیز کو ہمارے پروجیکٹ کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری دوستی اور یہ پروجیکٹ ختم ہو۔ بہروز کی بات پر اسفند گہری سوچ میں پڑتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کو اس پروجیکٹ سے ہٹا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسفند نے اپنی شرط سامنے رکھی تو کنول نے سختی سے مٹھیاں بیچتے ہوئے سامنے بیٹھے اس اکڑو شخص کی جانب دیکھا۔ بہروز ان دونوں کی جانب دیکھتا ہوا اسفند کو اوکے کر گیا۔ کنول کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی۔ ایک شکوہ کنار نگاہ اسفند کی جانب ڈالتے اور جھٹکے سے پلٹی اور آفس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ انشاءاللہ ہمارے پروجیکٹ پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا کسی بھی قسم کا، اور امید کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی پرسنل وجوہات پر ہماری پروفیشنل ورک پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ بہروز بھی اپنے جگہ سے اٹھا۔ دل کی بات کرتا اسفند سے اجازت لیتا باہر نکلا تو کنول وہاں سے جا چکی تھی۔ بہروز بھی سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اسی پل اس کے قدم تھم گئے۔ سامنے کھڑا نسوانی وجود اس سے بے جان انجان نہیں تھا۔ سر سے پیر تک وہ ایک سادے سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت میں وہ سرخیاں نہیں تھی جو پہلے گھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک پس مردگی سی چھائی تھی۔ اسفند کے قدم ابھی تک زمین پہ بے بس تھے۔ آج 6 ماہ بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر انسان اللہ کے آگے بے بس ہے۔ باقی تمہیں جو فیصلہ لینا ہے لے سکتی ہو تم، چاہے تم مجھ سے الگ بھی ہو سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بھائی اور بھابھی سے دور رہنا۔ اگر نہیں، ذرا سا بھی تکلیف انہیں ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ گزشتہ 6 ماہ پہلے کے اپنے کہے الفاظ یاد کرتا وہ اپنے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے سختی سے دبا گیا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے اسفند کے آفس میں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دھیما سا مسکرائی اور اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے اس نے اسفند کے آفس کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے بہروز کاظمی کو دیکھ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ کیسے آج سرے راہ وہ مل گیا جو اسے وقت کے دھارے سے چھوٹ گیا تھا۔ بنا پلک جھپکے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہیر کی نظریں فوراً جھکی تھیں۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی انہی قدموں سے واپس پلٹ کے تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ بہروز کا ایک دل کیا اس کی شکل بھی نہ دیکھے، جس طرح اس نے اس کی زندگی سے جا کے اپنے رستے الگ کیے تھے، لیکن پھر سوچ آئی وہ تو نکاح میں ہے میرے، ایسے کیسے دستبردار ہو جاؤں۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ باہر نکلتی کیب کروا ہی رہی تھی۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں سوار ہوتی، بہروز نے اسے کلائی سے تھامے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹا اور سہم کے بری طرح لرزتے اسے دیکھنے لگی جو بنا اس کی جانب دیکھے اسے گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آتے گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی خرختگی، غصہ اور سرد پن تھا کہ ہیر چاہ کر بھی اس سے وہ پہلے والی ہیر نہیں تھی جس کے اندر انتہا کی خود اعتمادی تھی۔ وہ بدل گئی تھی۔ ان 6 ماہ نے اسے بدل کے رکھ دیا تھا۔ ہیر کا سارا اعتماد اس وقت ڈگمگا گیا۔ بہروز نے گاڑی کی سپیڈ فل کی ہوئی تھی جبکہ ہیر نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی ہوئی تھی۔ گاڑی کو تھامے اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے اندر بے پناہ خوف پنپنے لگا۔ 6 ماہ تک وہ اس سے نہیں ملا تو آج کیوں مل گیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جنہیں دیکھ بہروز کو مزید غصہ آنے لگا اور اس نے تیزی سے گاڑی کو ایک پہاڑی پہ لے جاتے گاڑی کو ایک جھٹکے سے ٹرن دیتے روکا۔ ہیر اچھل کے اس کے ساتھ زور سے ٹچ ہوتی اس کے سامنے ڈیش بورڈ پہ جا لگا۔ ایک پل کو اس کا پورا سر گھوم گیا۔ بہروز کو غصہ ہی اتنا تھا کہ وہ خود پہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہی رخ پلٹ کے بہروز کی جانب حیرت سے دیکھا۔ وہ اس کا یہ جارحانہ انداز دیکھتی شجدہ رہ گئی۔ بہروز گاڑی سے نکلتے اس کی بھی دوسری جانب سے باہر نکلتا گاڑی کے ساتھ زور سے پن کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کا غصہ تھا۔ ہیر کی کمر میں درد کی شدید ٹیس تھی جس کا درد وہ اب لب تلے دبائے برداشت کر رہی تھی۔ کس سے پوچھ کے، کس حق سے میری زندگی سے نکل گئی تم بولو، جواب دو۔
وہ اس کے بازوؤں میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کرتا پھنکارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو مجھے۔ وہ غصے سے دہاڑا کہ ہیر نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ بہروز ہنستا ہوں اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ پیچھے ہٹا۔ میں کیا پاگل بنا؟ تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا میں تمہیں جانتا نہیں کہ تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ پیسوں کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ یقیناً کہیں اور زیادہ آفر آ گئی ہوگی اور تم نے منہ بند کر لیا ہوگا۔ بہروز کی بات نے ہیر کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ کوئی اور بات کرتا تو شاید وہ سہن کر جاتی، لیکن بہروز کے منہ سے سب سنتے کہ سقط اس میں نہیں تھی۔ غصے سے اسے دونوں ہاتھ سے سینے پہ مارتے پیچھے کی جانب پش کیا۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ہاں بولو، کیا ہے آپ مجھ پہ الزام لگانے والے؟ آپ ہوتے کون ہو؟ آپ کی نظر میں ایک کیریکٹر لیس لڑکی ہوگی، لڑکی جس کا کوئی خاندان نہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں آپ اتنا کچھ ایسے بول رہے ہیں کہ 6 ماہ پہلے آپ کی زندگی سے جانے سے پہلے میں نے آپ سے طلاق نہیں لی، آپ سے مکمل تعلق نہیں توڑا۔ وہ اپنی سسکے دباتے ہوئے غصے سے بس اب نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ وہ غبار جو 6 ماہ تک اس نے اپنے اندر دبایا ہوا تھا، آج لاوا بن کے باہر نکل رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں پیسوں کی ہوں تو ٹھیک ہے، ہاں میں پیسوں کی ہوں، کر گئی ہوں موو آن، اس بے نام رشتے سے خود کو بھی آزاد کر لیا، اور مجھے بھی کر دیں۔ وہ اپنے دل پہ پتھر رکھے بولتی، اپنا رخ پلٹ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ بہروز نے جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا؟ 6 ماہ تک تم کہاں تھی؟ کس کے ساتھ تھی میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں میں ایک موقع دے رہا تھا، یہی کہا تھا نا تم سے، لیکن تم نے کیا؟ موو آن۔ لیکن اس بھول میں مت رہنا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانسوں کو کھینچ کر تمہارے وجود کو زمین میں گاڑ دوں گا، لیکن کسی اور کے لیے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہروز اونچی آواز میں پھنکارتے ہوئے اسے دونوں بازو سے دبوچے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو بہروز۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں درد اور شکوے تھے، اذیت تھی جو گزرے لمحوں کی۔ اس لمحے کے ساتھ اس کا موبائل بلنک ہو رہا تھا۔ بہروز نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے کالز کی اور اسپیکر پہ ڈالی۔ ہیر بیٹا کہاں ہو تم؟ ابھی تک واپس نہیں آئی، تم ٹھیک ہو نا؟ ایک عورت کی آواز ابری جسے سنتے بہروز ماضی کی جھلکوں میں کھونے لگا۔ یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ بہروز دماغ پہ زور دینے لگا، ہیر بیٹا، ہیر بیٹا۔ بہروز کی دماغ بازگش ہو رہی تھی۔ بہروز بیٹا۔ بہروز نے سختی سے آنکھیں میچی۔ ایشما شمریز کاظمی؟ دھیرے سے بہروز کے لبوں سے واہ ہوئی۔ مقابل ایشو آنٹی کا دل دھڑکا، ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آئے۔ بہروز نے عجیب سی نظروں سے ہیر کو دیکھا، جبکہ ہیر نے حیرانی سے بہروز کو۔ کنول بہت زیادہ روئی تھی۔ اسود نے جس طرح اسے پروجیکٹ سے ہٹایا تھا، اس کے دل میں اسود کو لے کے مزید بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، یا شاید غصہ۔ پھر بھی اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں یاد آئی تو آنکھیں میچ گئی۔ شاید مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے کینیڈا واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ افسردہ ہوتے سوچ ہی رہی تھی، اسفندیار خان تم کتنا بدل گئے ہو۔ ایک وقت تھا ہماری دوستی کی پوری یونیورسٹی گواہ تھی، سب رش کیا کرتے تھے، اور پھر ایک چھوٹی سی بات پہ ہمارے بیچ دراڑ آ گئی۔ موبائل اٹھاتے کنول نے اسفند کے نمبر پہ ایک میسج ٹائپ کیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے سینڈ بھی کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ اداس تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے واپس کینیڈا جانا ہے اور وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اسفندیار خان ابھی جم روم سے واپس آیا اور شاور لے کر اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا کہ اس کے موبائل پر ایک بیپ ہوئی۔ آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا تو دشمن جاں کے نمبر سے ایک میسج وصول ہوا، آئی ایم سوری اسفند، میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن 2 سال پہلے کا غصہ تھا جو اندر ہی اندر مجھے کھا رہا تھا، بس اسی کے زیر اثر سب کر گزری، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ تم نے بہت اچھا کیا پروجیکٹ سے مجھے ہٹا دیا، شاید اسی میں سب کی بہتری ہے۔ میرے آنے سے سب کچھ برباد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے کینیڈا واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، کبھی نہ لوٹ کے آنے کے لیے۔ میری ساری غلطیوں اور قصور کو معاف کر دینا۔ لاسٹ پہ ایک ٹوٹے ہوئے ہارٹ کی ایموجی بنا ہوا تھا۔ اسفند نے 2 سے 3 دفعہ اس کا میسج ریڈ کیا۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب ہوئی۔ 2 سال کا غصہ تو اس کے خود کے دل و دماغ میں بھی بھرا ہوا تھا، اس کے اچانک پاکستان چھوڑ کے جانے پر، اور اب وہ پھر سے اسے غصہ دلا رہی تھی کیونکہ وہ پھر سے اسے جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتے موبائل کو ایک طرف پھینکا، لگتا ہے اب ہیوی ڈوز چاہیے اسے۔ وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتا اپنے دماغ میں بھامڑ جلتے محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہ غصے سے باہر نکلا، کب سے جانتی ہوں انہیں؟ اس وقت وہ دونوں اس پہاڑی کے کنارے پہ بیٹھے ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پہ تھے۔ 6 ماہ سے، دھیرے سے جواب آیا۔ کیسے ملی ان سے؟
اگلے سوال پہ ہیر کی آنکھیں مرچیوں سے بھر گئیں۔ اس رات میں جب مجھے کچھ گنڈے تنگ ہیر سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، اس کی بات پہ بہروز کے دماغ نے پھر سے کرنٹ کھایا۔ کون سے گنڈے؟ کیا کیا انہوں نے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ ایک دم ہائپر ہوا۔ کچھ نہیں۔ ایشو آنٹی نے میری مدد کی اور مجھے اپنے ساتھ دارالمان میں لے گئی۔ میرا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ اپنے بازو چھڑاتی ضبط سے بولی، تم 6 ماہ دارالمان میں تھی؟ کتنی دیر بعد بہروز بولا، بھی تو کیا؟ ہاں، وہی میری جگہ ہے مجھ جیسی گری ہوئی لڑکیوں کے لیے، جس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی کریکٹر نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، غصے سے بولتی پلٹی۔ بہروز نے فوراً کھڑے ہوتے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ تمہاری پہچان بہروز کاظمی ہے، تمہارا کردار بہروز کاظمی ہے، تمہارا خاندان بہروز کاظمی ہے، اور تم صرف بہروز کاظمی کے ہو، سمجھی؟ وہ جنونی انداز میں بولتا گہرے سانس بھر رہا تھا۔ تیز ہواؤں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا۔ ہواؤں میں خنکی محسوس کرتی ہیر بری طرح لرزی تھی۔ کچھ بہروز کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ پلکیں جھکا گئی۔ مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ ہاں چلتے ہیں، واقعی بہت دیر ہو گئی ہے۔ بہروز کا لہجہ اب دھیما پڑا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے دارالمان واپس جانا ہے۔ ہیر نے دارالمان پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی میری بات سمجھ نہیں آئی؟ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ بہروز کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں آپ کے پاس کیوں جاؤں؟ ہمارے رشتے اب 6 ماہ پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں۔ بہروز، اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں، ہیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ 6 ماہ پہلے اس خاموشی سے گئی تھی، اسی خاموشی سے واپس چلو، ورنہ کیا؟ اب پھر مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی رشتہ دھمکیوں پہ نہیں چلتا۔ تو تم اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہو؟ بہروز کی بات پہ ایک پل کو ہیر کا دل لرزا۔ وہ کب چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم ہو؟ اسی وجہ سے تو 6 ماہ پہلے وہ بتائے کاظمی ہاؤس چھوڑ کے آ گئی، تاکہ جنید کاظمی بہروز اور اس کے بیچ کے رشتے کو ختم نہ کر سکے۔ مجھے واپس جانا ہے، ایشو آنٹی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ ہیر نے واپسی کے لیے پر تولے۔ میری بات کا جواب دو ہیر، کیا تم ہمارے بیچ کے نکاح کے رشتے کو توڑنا چاہتی ہو؟ الگ ہونا چاہتی ہو مجھ سے؟ بتاؤ مجھے، کیا تم آج بھی حاشر بھائی سے ہی محبت کرتی ہو؟ بہروز کی باتیں ہیر کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کے مانند برسی۔ اس کے بارے میں کیا سوچے بیٹھا تھا؟ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی غیر مرد کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ بھی اس صورت میں جب وہ بالکل بدل چکی تھی۔ وہ پہلے والی ہیر ہوتی تو شاید طلاق لے کے آگے بڑھ چکی ہوتی، اس کے نام پہ اب تک بیٹھی نہ ہوتی۔ حیران نظروں سے مت دیکھو، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تمہارے دل میں آج بھی وہی شخص ہے؟ ایک بات تم یاد رکھنا ہے ہیر بہروز، نہ کل، نہ آج، نہ آنے والے کل، تم میرے بھائی کے قریب بھی مت بھڑکنا، ورنہ تمہاری جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ ایک لفظ چبا کر کہتا اسے کیا باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے طلاق لے کر میں حارث کے پاس جاؤں گی، حاشر اور کسوہ کو الگ کر دوں گی؟ اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو میں 6 مہینے آپ کے نام پر بیٹھی رہتی، آپ کی نگاہ میں بیٹھی رہتی۔ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے آپ کی؟ اس وقت آپ کے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ پہلے والی نہیں ہے، اس کے لیے اس کا نکاح سب سے اہم ہے، اس کے لیے آپ سب سے اہم ہیں۔ تم سے آپ کا سفر کرتے ہوئے مجھے 6 ماہ لگے اور اس چیز کو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ہٹے میرے راستے سے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لینا، لیکن آپ پھر بھی میری بات غور سے سن لیں، مجھے آپ کے بھائی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کا بھائی اور آپ کی بھابھی دونوں آپ کو مبارک ہو۔ ہیر کا لہجہ رون گیا۔ اس کا شوہر تھا، بجائے اس پہ اعتبار کرنے کے وہ اپنے بھائی کی ہی رٹ لگا کے بیٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھی کہ بہروز نے پھر سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم کہیں اور نہیں جاؤ گی بلکہ میرے ساتھ کاظمی ہاؤس چلے گی، سمجھی تم؟ اب کی بار اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ واپس اپنے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھا۔ بہروز میری بات سنیں پلیز، کاظمی ہاؤس نہیں جا سکتی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے نہیں جانا وہاں۔ بہروز پلیز رک جائیں۔ وہ چلاتی رہ گئی لیکن بہروز نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیونگ سیٹ بیٹھتے ہوئے گاڑی کو ریورس گیئر دیا۔ بہروز پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں کاظمی ہاؤس نہیں جانا چاہتی، پلیز میری بات سمجھیں۔ اب وہ بے بسی سے چلا، شٹ اپ، یو شٹ اپ، خبردار اب تمہاری آواز آئی تو جہاں میں ہوں وہیں تم رہو گی۔ اگر تمہارے دل میں بہروز کاظمی ہے تو بہروز کاظمی کے دل میں بھی صرف تم ہو، اب تمہاری آواز نہ آئے۔ بہروز کی اتنی سی بات پہ ہیر کو ہوش و آواز سے جیسے کھونے لگے۔ اسے بہروز کی بات پہ یقین نہیں آیا کہ اس نے جو الفاظ کہے ہیں ہیر کے لیے ہی کہے ہیں۔ کیا واقعی میں اس انسان کے دل میں ہوں؟ کنول بخاری اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی۔ اس نے رات کی واپسی کی ٹکٹ کروا لی تھی
وہ بھی بنا کسی کو بتائے واپس کینیڈا جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے جنید کاظمی کو بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ اسے کبھی نہیں واپس جانے دیتا۔ خاموشی سے گھر کی دہلیز کو پار کرتے وہ اب ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ کی جانب گامزن تھی کہ جب ہاتھ میں پکڑے موبائل کو مسلسل وہ دیکھتی رہی، جہاں وہ میسج تو سین ہو گیا تھا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ مطلب اس کے دل میں اب کنول بخاری کی کوئی جگہ نہیں۔ اس بات کو سمجھنے میں کنول کو تھوڑا وقت لگا لیکن وہ سمجھ گئی۔ موبائل کو ایک طرف رکھتے وہ سیٹ کی پوش کے ساتھ ٹیک لگا گئی کہ اسی پل گاڑی جھٹکے سے رکی اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ میڈم، وہ سامنے ڈرائیور کے سامنے ونڈ اسکرین کی جانب اشارہ کیا تو کنول کی نظریں بھی سامنے کی جانب اٹھی جہاں سڑک کے بیچ اسفند کھڑا تھا۔ کنول کا دل ڈوب گیا لیکن ماتھے پہ بل ڈالے وہ گاڑی سے باہر نکلی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ یوں رستہ روکنے کا مقصد؟ اس کے انداز غصہ بھرا اور نروٹا سا تھا۔ اسفندیار خان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گہرے استحقاق بھری نظروں سے دیکھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں اسفندیار خان، کیوں رستہ روکا ہوا ہے میرا؟ وہ اپنی آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ 2 سال پہلے جو غلطی تم نے کی تھی آج پھر سے دہرا رہی ہو اور ہر بار اسفندیار خان تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کنول بخاری، اسفندیار خان کے ان الفاظ پر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ اسے 2 قدم کے فاصلے مٹاتے ہوئے اس کے قریب آتی گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی۔ رات کے اس پہر وہ سنسان سڑک پر ایک دوسرے کے مقابل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوالات جواب کر رہے تھے۔ تم مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کنول بخاری، میں دھمکیاں نہیں دیا کرتا، کیونکہ اگر اس بار تم گئی تو پھر شاید اسفندیار خان کو کھو دو گی۔ اسفند کی بات پہ کنول کا دل جسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں نے تمہیں پایا ہی کب کہ کھونے کا دکھ کروں؟ کنول نے بھی نہ چاہتے ہوئے شکوہ کر دیا۔ تم نے پانے کی کوشش کی؟ سوائے لڑنے جھگڑنے اور جنگی پن کرنے کے تم نے اور کیا ہی کیا ہے؟ جب بھی ملتی ہو کچھ نہ کچھ میرے ساتھ الٹا ہی کرتی ہو۔ کبھی سیدھا کرنے کی کوشش کی؟ اسفند نے آگے بڑھتے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اسے سختی سے اپنے سینے کے ساتھ پیوست کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اسفند کے اپنے دل کے ساتھ دھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ پلیز چھوڑو مجھے، کنول نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کیسے مناتا ہے۔ اسفند خان کی بات پہ کنول بخاری کا رنگ شرم و حیا سے گلال ہوا۔ نہیں جانتا، ہم میاں بیوی ہیں، 2 سال پہلے کیا ہوا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسز اسفندیار علی خان، اتنا ہی بولو جتنا بعد میں سہ سکو۔ تم اچھے سے جانتی ہو اس نکاح کا کیا ویلیو ہے، تمہاری نظر میں بھی اور میری نظر میں بھی۔ تم بھلے 2 سال کینیڈا میں رہی لیکن تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کیا، سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہا۔ دور تم بھی تھی، گلے شکوے مجھے نہیں۔ وہ بولتا چلا گیا۔ تو تم نے مجھے گلے شکوے کرنے کا موقع دیا، کیوں نہیں منانے آیا مجھے؟ وہاں میرے ساتھ تم ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے، مجھے ہی واپس آنا پڑا پاکستان۔ ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ بھلا اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کون کرتا ہے؟ کنول نے کھینچ کے ایک زور کا پنچ اس کے سینے پہ مارا۔ اسفندیار خان نے آنکھیں میچے ہوئے درد برداشت کرتے سر ایک طرف گراتے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ واپس پاکستان آ کر تم نے کیا سوائے لڑنے اور جھگڑنے کے؟ کیا ایک دن تم نے میرے ساتھ محبت کی بات کی، میرے پاس آئی یا رات کی تنہائی میں اپنے شوہر کو خوش کیا؟ بولو، دو جواب۔ بلکہ میرے دوست کی کمپنی میں جا کر وہاں کی پروجیکٹ سنبھالنے لگی تم، اور تمہیں لگا کہ اسفندیار خان تمہیں یہ کام کرنے دے گا؟ تو ٹھیک ہے، واپس جا رہی ہوں کینیڈا، خوش ہو جاؤ تم۔ کنول نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں واپس جانے دوں گا؟ اسفند نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ جا کے دکھاؤں؟ وہ چیلنج ایکسیپٹ کر رہی تھی تو اسفند نے اس کے ہاتھ تھامے زبردستی اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے جاتا فرنٹ سیٹ پہ پٹخا۔ تمہیں تو آج رات بتاؤں گا کہ اسفندیار خان کون ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ ایسی بڑیاں ڈالوں گا کہ دوبارہ مجھے چھوڑ کے جانے کی سوچو گی بھی نہیں۔ وہ ذومانی انداز میں کہتا گاڑی کو اپنے بنگلے کی جانب موڑ گیا جبکہ کنول کا دل دہل کے رہ گیا۔ رک جاؤ بہروز، جوہیر کا ہاتھ تھامے کاظمی ہاؤس داخل ہوا۔ دادا جان کو دیکھتا وہ رکا لیکن ان کی پکار پہ رکنا پڑا۔ پلٹ کے ان کی جانب دیکھا جو انتہائی غصے میں تھے۔ ایک بار پھر وہی کام کر رہے ہو جو تم نے 6 ماہ پہلے کیا تھا۔ اس لڑکی کو تم پھر سے اس گھر میں لے آئے ہو۔ فسادن لڑکی ہے یہ، جنید کاظمی نے نفرت و حقارت سے کہا۔ تاجہ ہی میری بیوی ہے اور یہ اب میرے ساتھ اس گھر میں رہے گی۔ مہروز کی بات پہ جنید کاظمی کو سخت غصہ آیا۔ تم فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ 6 مہینے پہلے لڑکی اس گھر کو چھوڑ کے جا چکی تھی، نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتی۔ دادا جان! بہروز کاظمی کی اونچی دہاڑ پر ایک پل کو جنید کاظمی بھی چپ سے ہو گئے۔
ہیر بیوی ہے ہماری اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ 6 مہینے وہ کہاں تھی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی ہر چیز کا ذمہ دار اس کا شوہر کھڑا ہے۔ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ مجھ سے کریں، بیوی کے اوپر انگلی اٹھانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بہروز کی بات پہ جنید کاظمی نے لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کو تھاما۔ آج ان کا پودا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا، وہ بھی کسی غیر لڑکی کے لیے۔ تم بہت پچھتاؤ گے بہروز، تم غلط کر رہے ہو۔ وقت آنے تک پتہ چل جائے گا کہ تب تک جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں۔ بہروز ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان سے کہتا ہیر کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں لے گیا۔ جنید کاظمی سر جھٹکتے ہوئے وہیں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ آپ کو اپنے دادا جان سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ جانتے ہو آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ تم سے مشورہ نہیں مانگا، اس لیے اس معاملے میں مت بولو۔ اپنی گھڑی اٹھا کے وہ ایک سائڈ ٹیبل پہ پھینکا اور اپنے اندر کے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باتھ روم میں گھستا وہ شاور لے کر باہر نکلا تو وہیں کھڑی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی ایشو آنٹی سے بات ہو گئی اور وہ انہیں بتا چکی تھی کہ وہ اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، اس لیے فکر نہ کریں، پر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بہروز آخر چاہتا کیا ہے۔ اگر سوچیں ختم ہوگی تو سوال شروع کر لو۔ اس کے چہرے پہ پہلے تاثرات دیکھتا طنزیہ لہجے میں بولا، آپ واقعی مجھے یہاں رکھنا چاہتے ہیں؟ ایک عیب دار لڑکی؟ شش! اس کے قریب ہوتا، اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا، اسے چپ کروا گیا۔ کون عیب دار، کون نہیں، یہ تو صرف رب جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ عیب نکالنے والے؟ میں جانتا ہوں بہت سخت الفاظ یوز کیے ہیں، لیکن تم بھی تو بتائے بغیر دور ہو گئی۔ کیا کوئی بیوی ایسا کرتی ہے؟ وہ بھی دھیمے لہجے میں شکوہ کر رہا تھا۔ بیوی بنایا کب تھا؟ آنکھوں سے آنسو پہنچے اور انداز میں بولی تو بہروز کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اس کو دھیرے سے اپنے سینے سے لگاتے وہ آنکھیں موند گیا۔ تمہاری باہوں میں اسے یقین اور ہمارے بیچ ایک رشتہ بنے جو کبھی ٹوٹ نہ سکے، ایسا عشق جسے کوئی زوال نہ ہو، ہمارے عشق کی انتہا ہو۔ بہروز کی باتیں سنتے وہ روتے ہوئے مسکرائی۔ بہروز کی آنسو پہنچے اس کی آنکھوں میں لب رکھے۔ ان 6 ماہ میں کیا نہیں ڈھونڈا، بہت غصہ تھا تم پہ۔ تمہارا یوں خاموشی سے چھوڑ کے جانا مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ اگر مجھے مما کا فون نہ آتا تو۔ بہروز کی بات پہ ہیر چونکی، مما؟ تمہاری ایشو آنٹی میری مما ہے۔ بالآخر بہروز نے راز سے پردہ اٹھایا جس پہ ہیر شجدہ رہ گئی۔ برسوں پہلے انہیں بھی اس گھر سے نکال دیا تھا ہمارے دادا جان نے، اور ہمیں بتایا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، جبکہ دادا جان نے ان کی دوسری شادی کروا کے انہیں ہم سے دور کر دیا، اور وجہ بس اتنی کہ وہ بابا کی زندگی میں بابا کی پسند سے آئی تھی اور ان کے خاندان کی نہیں تھی، اور بابا کی ڈیتھ کے بعد دادا جان نے زور زبردستی ان کی شادی کروا دی، ایک ایسی جگہ جس نے پیسے کی لالچ میں مما کو قید کر کے رکھا۔ کتنا عرصہ وہ قید رہیں اور پھر وقت نے ان پہ رحم کیا اور وہ دارالامان پہنچی، اور پھر بہت مشکل سے وہ ہمارے رابطے میں آئی۔ واپس لانے کی کوشش نہیں کی میں نے بھی اور بھائی نے بھی، لیکن وہ واپس آنے کو تیار ہی نہ تھی، اور پھر ہم سے یہ عہد بھی لیا کہ دادا جان تک یہ بات پہنچنی نہیں چاہیے، اور یہ راز راز ہی رہا۔ بہروز سے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ آپ نے مجھے سب بتا دیا، اس کے ہاتھ تھامے بولی، کیونکہ ہیر بہروز کو راز رکھنے آتے ہیں۔ وہ ایک بلینک چیک اس کی جانب بڑھاتا بولا، یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ ہیر نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، مما نے دیا ہے۔ اسی چیک کو دیکھ کے انہیں پتہ لگا کہ تم کاظمی خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور انہوں نے مجھے فون کر کے مجھے بلوا لیا اور یہ چیک دیا۔ میرے کہنے پہ ہی انہوں نے تمہیں اسفندیار کا کارڈ دیا جاب کے لیے۔ خیر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری عزت کی لاج رکھی، تمہیں غلط ہاتھوں میں نہیں پڑنے دیا، تمہیں مما سے ملوایا۔ وہ اسے واپس باہوں کے حلقے میں لیتا مسکرا کے بولا تو وہ بھی مطمئن ہوتی اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک سکون کی لہر اس کے پورے جسم میں، اس کی روح میں سرایت کر گئی۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اگر انسان کی نیت صاف ہو تو ہر رستہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ بنی بنائی باتیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ اس کہانی کا ایک نیگیٹو کردار جنید کاظمی، جس کو اپنے خاندان ہونے پہ مان اور غرور تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ غرور تو اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ دنیا میں کسی کے عیب مت گنواؤ، تم دنیا میں عیب پوشی کرو گے تو آخرت میں تمہاری عیب پوشی کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو ناول کیسا لگا اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔